آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی جدید طبی تکنیک کی جو بظاہر ناممکن نظر آنے والی سرجریوں کو ممکن بنا دیتی ہے۔ آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے اس کشمکش کو، جب زندگی بچانے والا علاج خود زندگی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے۔ ہماری آج کی کہانی بالکل ایسے ہی ایک موڑ سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہم اس طبی چیلنج کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، جہاں ڈاکٹرز اور مریض دونوں ہی ایک انتہائی مشکل فیصلے کا سامنا کر رہے تھے۔ یہ کہانی ہے طارق کی، ایک 47 سالہ شخص جسے جگر کے کینسر کی ایک قسم کولنجیو کارسینوما کی تشخیص ہوئی۔ ڈاکٹرز کا منصوبہ بالکل واضح تھا، کینسر سے متاثرہ جگر کا دایاں حصہ یعنی رائٹ لوب سرجری سے نکالنا ہوگا۔ لیکن اس سادہ سے منصوبے کے راستے میں ایک جان لیوا رکاوٹ کھڑی تھی۔ اچھا، اس رکاوٹ کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح جاننا بہت ضروری ہے، فیوچر لیور ریمننٹ یا FLR۔ آسان لفظوں میں یہ جگر کا وہ حصہ ہے جو سرجری کے بعد جسم میں باقی بچے گا، اور پھر اسی چھوٹے سے حصے کو پورے جگر کا کام سنبھالنا ہوتا ہے۔ اور یہ سلائیڈ اصل میں پورے مسئلے کی جڑ دکھا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک محفوظ سرجری کے لیے جو جگر پیچھے رہ جائے گا یعنی FLR، اس کا حجم پورے جگر کا کم از کم 20 سے 40% ہونا چاہیے۔ لیکن طارق کا FLR کتنا تھا؟ صرف 18%۔ اس کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اگر سرجری کر دی جاتی تو باقی بچنے والا جگر جسم کو زندہ رکھنے کے لیے بالکل ناکافی ہوتا۔ تو جب ایسا لگا کہ سرجری کا روایتی راستہ تو مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، تبھی طب کی ایک اور شاخ نے ایک نئی امید دکھائی، اور یہ حل آیا انٹرونشنل ریڈیولوجی کی طرف سے۔ یہ میڈیکل کی وہ فیلڈ ہے جو امیجنگ ٹیکنالوجی یعنی ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے بڑی چیروں کے بغیر ہی جسم کے اندر پیچیدہ علاج کرتی ہے۔ اس حیران انگیز ٹیکنیک کا نام ہے پورٹل وین ایمبولائزیشن یا PVE۔ اب اس کا بنیادی آئیڈیا بہت ہی زبردست ہے۔ جگر کے جس حصے کو نکالنا ہے، اس کی خون کی سب سے بڑی سپلائی یعنی پورٹل وین کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خون کا سارا بہاؤ خود بخود باقی بچنے والے صحت مند حصے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ طریقہ کار آخر ہوتا کیسے ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی ٹیکنالوجی اور انسانی مہارت کا ایک شاندار امتزاج ہے۔ مریض کو بس ہلکی سی غنودگی اور مقامی طور پر بے حس کرنے والی دوا دی جاتی ہے۔ پھر یہ پورا عمل 4 اہم مراحل میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کی رہنمائی میں جلد کے ذریعے ایک بہت باریک سوئی سے جگر کی پورٹل وین تک پہنچا جاتا ہے۔ پھر فلوروسکوپی، جو ایک طرح کا لائیو ایکس رے ہے، اس کی مدد سے ایک گائیڈ وائر اور کیتھیٹر کو بالکل صحیح جگہ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جگر کے دائیں حصے کی رگوں کو بند یعنی ایمبولائز کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں ایک کنٹراسٹ ڈائی انجیکٹ کر کے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ خون کا بہاؤ کامیابی سے بائیں یعنی صحت مند حصے کی طرف موڑ گیا ہے۔ اب یہ جو حصہ ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، خون کی نالیوں کو بند کرنے کے لیے کوئی ایک چیز استعمال نہیں ہوتی۔ چھوٹی نالیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز، پھر ایک خاص قسم کا میڈیکل گلو جسے NBCA کہتے ہیں، اور بڑی مرکزی رگوں کے لیے پلگز اور کوئلز۔ ہر ایجنٹ کا اپنا ایک خاص کام ہے جو ڈاکٹر کو ہر مریض کی ضرورت کے مطابق بہترین ٹول منتخب کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک میکینیکل کام نہیں ہے، یہ دراصل جسم کے اندر ایک کمال کے حیاتیاتی عمل کو شروع کرتا ہے۔ جب خون کا سارا بہاؤ اور اس میں موجود گروتھ فیکٹرز جگر کے ایک چھوٹے حصے پر مرکوز ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی نشوونما کو تیزی سے بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں، جگر ہمارے جسم کے ان چند اعضاء میں سے ایک ہے جس میں خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ PVE بس اسی قدرتی عمل کو تیز اور مؤثر بنا دیتا ہے۔ اور یہ ہوتا کتنی تیزی سے ہے، یہ حیران کون ہے۔ PVE کے بعد جگر کا باقی بچا ہوا حصہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور عام طور پر صرف 4 سے 6 ہفتوں کے اندر یہ حصہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سرجری کو محفوظ طریقے سے کیا جا سکے۔ تو واپس طارق کی کہانی پر آتے ہیں۔ اس جدید طریقے نے آخرکار ان کی سرجری کے لیے راستہ کیسے ہموار کیا؟ صرف 4 ہفتوں کے بعد جب طارق کے جگر کا دوبارہ جائزہ لیا گیا تو نتیجہ یہ تھا کہ ان کا فیوچر لیور ریمننٹ 20% کی محفوظ حد سے کافی اوپر جا چکا تھا۔ جو سرجری پہلے ناممکن تھی اب ممکن ہو چکی تھی۔
طارق اب سرجری کے لیے ایک محفوظ امیدوار تھے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، اس تیاری کے مرحلے کے لیے اوپن سرجری کے بجائے انٹرونشنل ریڈیولوجی کا طریقہ استعمال کرنے سے مریض کو بے شمار فوائد ملتے ہیں۔ کوئی بڑا چیرہ نہیں، درد بہت کم، خون کا ضیاع نہ ہونے کے برابر، اور ہسپتال میں بھی کم رہنا پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر مریض کی بحالی کو بہت تیز کر دیتی ہیں۔ یہ کہانی صرف طارق کی یا صرف ایک طریقہ کار کی نہیں ہے، یہ دراصل ہمیں طب کے مستقبل کی ایک جھلک دکھاتی ہے۔ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹس اب پیچیدہ طبی کیسز میں سرجنز اور دوسرے ماہرین کے ساتھ ایک اہم شراکت دار کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ ایک نیا معیار بن رہا ہے کہ مشکل سرجریوں سے پہلے ان سے ضرور مشورہ کیا جائے تاکہ علاج کے ہر ممکن راستے پر غور کیا جا سکے۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ سوچے ذرا، میڈیکل سائنس کی دنیا کیسی ہوگی جب طارق جیسے لاکھوں مریضوں کے لیے ناممکن کا لفظ صرف ایک پرانی یاد بن کر رہ جائے گا؟